الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام بزرگیاں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر لاتعداد انگنت رحمتیں ہوں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور آخری رسول ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، سید الاولین ہیں والآخرین ہیں، پیغمبر آخر الزماں ہیں، وارث کون و مکاں ہیں، تاجدار کائنات ہیں، محسن مخلوقات ہیں۔ انہی کے صدقے سے پوری کائنات میں جو نعمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، انہی کے صدقے سے تقسیم ہو رہی ہیں۔ مالک کل کا فرمان ہے، لولاک لما خلقت الکائنات۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو بنانا نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی چیز بھی میں نہ بناتا۔ محترم ناظرین کرام، آج کا ایک اہم سوال ہے، اور یہ سوال ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر فیملی کا مسئلہ ہے، ہر خاندان کا مسئلہ ہے۔ غریب سے لے کر امیر تک، گدھا سے لے کر بادشاہ تک، ہر ایک کا یہ مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کا حل اور سلوشن جوں کوئی اس الجھن کی سلجھن کی کوشش کرتا ہے، یہ معاملہ اور یہ مسئلہ مزید الجھتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ مہنگائی اپنے عروج پہ ہے۔ مہنگائی نے ایک عام آدمی کے لیے جینا مشکل کر دیا ہے۔ لوگ فاقوں کی وجہ سے بے راہ روی کا شکار ہیں، جرائم کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کے حالات کو بہتر سے بہترین فرمائے، اللہ تعالیٰ استحکام عطا فرمائے، پاکستان کو اور اسلام کو اندرونی بیرونی سازشوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور اسلام کے پرچم کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سر بلند فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم تلے اکٹھا فرما دے۔ آپ سب دعا کیجئے آمین، اور کومنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا اس دعا پر، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ غربت نے، تنگ دستی نے، بیماری نے، پریشانی نے لوگوں کے بڑے خوبصورت رشتوں میں دراڑیں پیدا کر دی ہیں، رشتے چھین لیے ہیں۔ آج اس کے حل کے لیے، غربت کے حل کے لیے، تنگ دستی کے حل کے لیے، پریشانی کے حل کے لیے دولت والی ایک تسبیح بتانے لگا ہوں، جس سے میں کروڑوں پتی ہو گیا۔ اس تسبیح کی بدولت اللہ نے اربوں پتی بنا دیا، کروڑوں پتی تو دور کی بات ہے، اللہ نے اربوں پتی بنا دیا۔ میری کامیابی کا راز یہ تسبیح ہے، اور یہ وہ تسبیح ہے جسے بیان خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ نسخہ نبوی ہے، وظیفہ نبوی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس نے بھی اس کو کیا یقین کامل کے ساتھ، توکل کے ساتھ،
اور قوت ارادی کے ساتھ رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑ کر اپنا یقین مضبوط کر کے دولت ایمانی کے ساتھ، قوت ایمانی کے ساتھ جس نے بھی اس وظیفہ کو کیا، اس تسبیح کو کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حالات بدل دیے، قسمت بدل دی، نصیبوں کے بند دروازے کھل گئے، مقدر کے بند تالے کھل گئے اس کے اوپر، رزق کی اللہ نے نہریں جاری فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے غیب کے خزانوں کے دروازے کھول دیے۔ اتنا عظیم الشان یہ عمل ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے پوری پاکستانی عوام نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان ضرورت مند، حاجت مند وہ کریں، اور اگر کسی کو اس کی نہیں بھی ضرورت تو وہ بھی کریں، کیونکہ اگر اللہ آپ کو خوشحال فرما دے، آپ کے پاس نعمتیں وافر آ جائیں، دولت وافر آ جائے، تو پھر آپ دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کریں، دوسروں کی مدد کریں۔ اور اس عمل کو ایک سکھ فیملی نے اٹلی میں کیا۔ کہتے ہیں پیر صاحب ہم 6 ماہ سے اس عمل پر لگے ہوئے تھے، عمل کرتے رہے، ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ہم بھی تو اسی کے ماننے والے ہیں، نیلی چھت والے کے۔ تو وہ اندر ہی اندر سے ان کا اعتقاد، یقین، توکل وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک روایت ہے، بڑی مشہور ہے، بڑی مشہور ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ فرشتہ آواز سنتا ہے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے، کہ آواز آ رہی ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ عرض گزار ہوتا ہے مولا یہ کون سا خوش نصیب ہے جس کے لیے یہ آواز آ رہی ہے؟ کوئی ولی کامل ہے، کوئی وقت کا غوث ہے، قطب ابدال ہے، کون ہے؟ کتنا کو نیک انسان ہے؟ کس کے لیے یہ آواز ہے؟ تہجد گزار ہے، نمازی ہے، حاجی ہے کعبہ کا، آواز آتی ہے نہیں، ایک میرا بندہ ہے زمین پر، آج اس نے پہلی مرتبہ ہمیں پکارا ہے۔ اب وہ فرشتہ اس کو تلاش کرتا ہے تو وہ ایک بت کدے میں ملتا ہے، بت کدے میں، بڑی مدہوشی کی حالت میں، مدہوشی کے عالم میں بت کدے میں گرا پڑا ہے، اور اس کی زبان سے ایک مرتبہ اللہ کا نام نکلتا ہے، ایک مرتبہ، فوراً آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، میری رحمت حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ ادی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں تائیں کھلا ہے دروازہ۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اس کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے آجا گنہگارا، میں تینوں بچا لواں، ہنجواں دے ہار پھلاں دے گجرے بنا لواں۔ رحمت میرے حضور دی واجاں
پئی مار دی آجا گنہگارا میں تینوں بچا لواں آجا گنہگارا میں تینوں بچا لواں۔ اللہ اور اس کے رسول کی رحمت آوازیں دیتی ہے، اے میرے بندے کدھر بھٹک رہے ہو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ اللہ پروردگار ہے عالمین کا۔ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ پروردگار ہے کل کائنات کا، جہاں جہاں کا وہ پروردگار عالم ہے وہاں وہاں تک میرے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، پوری کائنات کے لیے، پورے عالمین کے لیے آقا علیہ السلام کی رحمت۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کہنا پڑے گا کہ بندہ آئے تو صحیح دامان رحمت میں، وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک تو کرے، پھر دیکھے رب کی رحمتوں کی برسات کیسے ہوتی ہے۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ مجھے اس تسبیح کی بدولت اللہ نے کروڑوں عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے کہا میں زیرو تھا، چھوٹا سا کاروبار تھا میرا۔ کیا تھا؟ میں ایک دن میں بامشکل اپنے بچوں کی روزی کماتا تھا، لیکن جب سے اس تسبیح کا میں نے ذکر شروع کیا، اس تسبیح کو پڑھنا شروع کیا، اللہ رب العزت نے میرے دن ایسے پھیرے، ایسے رحمت کے دن اللہ نے پھیرے میرے، مجھ پر اپنی کرم نوازیوں کی وہ برسات کرتا گیا، وہ رحمتوں کی بارش فرماتا گیا، کرم ہوتے گئے، رحمتیں ہوتی گئیں، برستی گئیں، اور میں جو ہینڈ ٹو ماؤتھ تھا، ایک سائیکل پر سودا بیچنے والا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس تسبیح کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنا عطا فرمایا، آج ایک گاڑی نہیں، 10 نہیں، 20 گاڑیاں، سینکڑوں گاڑیاں، کہتا ہے کہ میں اس کاروبار کو پھیلاتا میرا کاروبار وہ گاڑی پہ ہوا، پھر دوسری پہ، پھر تیسری پہ، پھر کئی گاڑیوں پہ، اور پھر پورے پاکستان کے اندر میرا کاروبار پھیلا، پورے ملک کے اندر کاروبار پھیلا، اور اللہ رب العزت نے ہم جو ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے، سائیکل پر ایک چیزیں بیچنے والا بندہ، آج وہ بڑی بڑی کمپنیوں کا اللہ نے اس کو مالک بنا دیا، کمپنیوں کا مالک بنا دیا۔ اب یہ تسبیح ایسی ہے جو دولت والی تسبیح ہے۔ وہ کہتا ہے جب بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج سینکڑوں نوکر چاکر ہیں، سینکڑوں ملازمین ہیں، سینکڑوں لوگوں کے لیے ان کے ساتھ زندگیاں جڑی ہوئی ہیں، رزق روزی کما رہے ہیں۔ یہ دولت کی تسبیح ایسی ہے، اس کو عصر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ کون سی نماز کے بعد؟ عصر کی نماز کے بعد۔ اللہ اکبر۔ سارے دن میں آپ صرف عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یہ چھوٹا سا وظیفہ چند منٹ کا، عصر کی نماز کے بعد
اس عمل مبارک کو کریں، اس مبارک وظیفے کو کریں۔ نماز عصر کے بعد یقین کامل سے کہتا ہوں، میں ان لوگوں کے پاس، اور وہ لوگ دعاؤں کے لیے ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، الحمدللہ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ حفظ و ناظرہ قرآن کریم و درس نظامی کی تعلیم کے لیے الحمدللہ ایم اے عربی اسلامیات تک، ایم اے عربی فاضل تک پڑھایا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے الحمدللہ گھر گھر میں دین اسلام کی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے تقریروں کے ذریعے سے، تحریروں کے ذریعے سے، روحانی علاج اور معالجہ کے ذریعہ سے حافظ قرآن کریم یہاں بیٹھ کر بنائے جاتے ہیں، علماء کرام پیدا ہوتے ہیں یہاں پر، اور پوری دنیا میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ فی سبیل اللہ جاری و ساری ہے۔ اور ان بچے اور بچیوں کی کفالت کے لیے بھی کچھ جمع نہیں ہے، اور میرے پیر و مرشد آفتاب ولایت حجت الاسلام محبوب نظر حضرت امام خراسانی مبارک علیہ رحمہ، میری مراد ہیں شیخ القرآن والحدیث برکت العصر بقیت السلف فضیلت الشیخ عالم بعمل محبوب اولیاء حضرت مفتی ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کا عطا فرمایا ہوا عمل ہے، اور یہ عمل جس کو دیا، مجھے زندگی میں نہیں یاد پڑتا کہ کوئی ایسا انسان آیا ہو جو کہے کہ میں تو محروم رہ گیا، میں نے تو یہ عمل بہت کیا لیکن میں محروم رہ گیا، ایسا مجھے یاد نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ اس عمل مبارک کی اور اس مبارک تسبیح کی جو سند ہے، وہ پوری کائنات کی آقا و مولا، مقصود کائنات، وجہ کائنات، باعث تخلیق کائنات، زینت بزم کائنات، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زبان اقدس سے، زبان اطہر سے یہ نکلا ہوا وظیفہ ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس زبان کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان قادری کندھاری افغانی ثم بریلوی علیہ رحمت الرحمن، آپ فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور قرآن مجید جس زبان کے بارے میں فرمائے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رب دا کم جڑا کم میرے ڈھول دا سونے دی زبان وچوں رب آپ بول دا۔ اس محبوب کے عطا فرمائے ہوئے 7 نسلیں بھی آپ کی بیٹھ کر رزق کھائیں گی، کبھی رزق ختم نہیں ہوگا، دولت ختم نہیں ہوگی، مال ختم نہیں ہوگا، زندگی میں کسی کے سامنے بھیک مانگنی نہیں پڑے گی، ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا۔ یاد رکھیں، یوں کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ کسی سے 1 وقت مانگیں، 2 وقت مانگیں، تیسری بار مانگیں گے دھتکار کے رکھ دے گا۔ جو لوگوں سے مانگتا پھرے، پھر اللہ اس کی طرف سے بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو بغیر کسی عذر کے سوال کرتا ہے تو تیری مرضی۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ سے مانگتا ہے وہ کسی سے نہیں مانگتا، جو اللہ سے مانگتا ہے وہ کسی سے نہیں مانگتا، اور جو مخلوق سے مانگتا ہے پھر وہ سب سے مانگتا ہے۔ دین کے کاموں کے لیے ایک دوسرے کو تعاون کا کہنا یہ الگ بات ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے اور سنت الہیہ بھی ہے۔ دینی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اپنی ذاتی ضروریات کے لیے نہیں۔ یہاں ذات کے چکر میں کئی معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔
مستحقین کو خود ڈھونڈو، غرباء و مساکین کو، ایسے لوگوں کو تلاش کرو، ایسے لوگوں کو دیکھو جو سفید پوش ہیں، ان کی مدد خود کرو، لیکن پیشہ ور بھکاری پنا مت اپناؤ۔ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہیں۔ ان کاموں سے گریز کرو اور یہ عمل کر لو۔ در در سے مانگنے سے بہتر ہے یہ آقا علیہ السلام کی عطا فرمائی ہوئی تسبیح کو اپنے سینے سے لگا لو۔ آج میں یہ تسبیح جو بتانے لگا ہوں اتنی پاورفل ہے، اتنی طاقتور ہے، کوئی بندہ اس کے فیض سے محروم نہیں رہا۔ غیر اپنا تو اپنا ہے، کو غیروں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ اپنے تو اپنے ہیں، کوئی بیگانوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ بھائی یہ ایسی عظیم الشان دولت والی تسبیح، ایک صاحب کہتے ہیں مجھے جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو میں یہی تسبیح کرتا ہوں، اللہ میری ضرورت کو پورا فرما دیتا ہے۔ مجھے سینکڑوں چاہیے، ہزاروں چاہیے، لاکھوں چاہیے، یعنی کہ یہ تسبیح اے ٹی ایم کا کام بھی کرتی ہے، اے ٹی ایم کا کام بھی کرتی ہے۔ اور اس تسبیح کو اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں ریگولر کر لے، اپنی زندگی میں جوڑ لے، اپنے ساتھ منسلک کر لے، اس کو اپنے ساتھ جوڑ لے، اپنے ساتھ اس کا تعلق بنا لے، ریلیشن بنا لے، آپ اس تسبیح کو نہ چھوڑو، دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کا رزق یہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ بعض لوگوں کو بڑا، جس کا سسٹم چلتا ہے اس کے لیے تو شاید عجیب سی بات ہو، لیکن بھائی آپ ان غریبوں سے پوچھ کے دیکھو جن بیچاروں کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، جس کی بچوں کی فیسیں سکولوں میں نہیں جا رہی اور ان کے بچے پڑھتے پڑھتے پڑھائی چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں۔ آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھو جن کے پاس چھت نہیں ہے، جن کے پاس سائبان نہیں ہے، آپ ان کو دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دولت والی تسبیح آپ کے تقدیر بدل دے گی، آپ کے حالات بدل دے گی، آپ کی قسمت بدل دے گی۔ آئیے آج اپنی قسمت بدل لیں۔ ربیع الاول شریف کا پر نور مہینہ ہے، ربیع الاول شریف کا برکتوں بھرا مہینہ ہے۔ اس برکتوں بھرے مہینے میں اس تسبیح کو اپنے ساتھ لازم و ملزوم کر لیں۔ یہ برکت والی تسبیح، یہ دولت والی تسبیح، یہ رزق والی تسبیح اتنی کمال کی حامل ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، رزق کے انبار لگ جاتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ ایک دن ایک آدمی میرے اور آپ کے نہیں، کل کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالی شان میں حاضر خدمت ہوئے تو اس آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دنیا نے میری طرف سے رخ موڑ لیا ہے، دنیا مجھ سے پیٹھ پھیر گئی۔ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں وہ عرض گزار ہوتا ہے، سونیا، دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا، رخ پھیر لیا، چہرہ بدل لیا، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لیا میری طرف سے۔ سونیا، میں بڑا پریشان ہوں، بڑی تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ کی حالت ہے۔ سرور دو جہاں، سید عالم، محبوب دو جہاں، نبی دو جہاں، پیغمبر دو جہاں، رحمت دو جہاں، سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ کی جو نماز اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی جو تسبیح ہے اس سے تو غافل کیوں ہو گیا ہے؟ اے میرے غلام یہ بتا تو غافل کیوں ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ ملائکہ کی نماز ہے، فرشتوں کی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی یہ تسبیح ہے، اس کا یہ ورد ہے، یہ وظیفہ ہے۔
تو اس سے غافل کیوں ہو گیا ہے؟ اس کے صدقے سے پوری مخلوقات میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس تسبیح کو اپنے سینے سے کیوں نہیں لگاتا؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو اس تسبیح کو پڑھا کرو۔ اس نے عرض کی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیسے پڑھا کروں؟ میں کیسے پڑھا کروں؟ کتنا پڑھا کروں؟ اور کس لمحے میں پڑھا کروں؟ نبی محتشم سرور عالم سید عالم محسن مخلوقات اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو یہ تسبیح فجر کے بعد جب صبح صادق طلوع ہو اس وقت 100 بار پڑھ لیا کر، اللہ سبحانہ و تعالی تجھے اتنا رزق عطا فرمائے گا، ساری محرومیاں ختم ہو جائیں گی۔ بھائی کو اچھا ڈاکٹر ہمیں نسخہ بتا دینا، ہم آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں۔ کوئی اچھے حکیم صاحب ہمیں نسخہ بتا دیں، ہم آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں کہ یہ نسخہ اپناؤ، انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ تو یہ غربت کی بیماری، تنگ دستی کی بیماری، پریشانی کی بیماری اور خستہ حالی کی بیماری، آپ کے معاملات رکے ہوئے ہیں، ٹینشنیں ہیں، ڈپریشن ہے، پریشانی ہے، کتنی بیماریاں ایسی ہیں جو صرف اور صرف تنگ دستی کی وجہ سے، فائنینشلی معاملات میں انسان کمزور ہو جائے تو اس کی وجہ سے لگ جاتی ہیں۔ کتنے معاملات میں گھر خراب اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ ان کی مالی پوزیشن ٹھیک نہیں رہتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جب صبح صادق طلوع ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی یاد رکھ، یہ جو دنیا تجھ سے منہ پھیر گئی ہے نا، منہ پھیر گئی ہے، رخ پھیر گئی ہے، یہ دنیا خجل خراب ذلیل ہو کر تیرے قدموں میں آئے گی، یعنی یہ دولت تیرے پیچھے پیچھے ہوگی۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک حرز جاں بنانے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس کو حرز جاں بنا لیا، ورد زباں کر لیا، اس کا عامل ہو گیا، وہ روزانہ اس کو پڑھنے لگا، اور پھر پڑھتے 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 پڑھتے، ہمارے ہاں کئی لوگ وظیفہ بھی کرتے نہیں ہیں، شروع کرتے نہیں ہیں، اور تاثیر پہلے پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہاں جی یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، میں نے 2 دن پڑھا، ابھی کچھ نظر نہیں آیا۔ بھئی آپ کی نظر اتنی تیز ہو گئی کہ آپ کو نظر نہیں آیا؟ تو کر تو صحیح، تو کنڈا کھڑکائی جا، کدے تے سونا پوچھے گا، اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کر تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ وہ آدمی یہ ذکر لے کر، یہ تسبیح لے کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے چلا گیا، پھر کچھ مدت تک وہ حاضر خدمت نہیں ہوا۔ جب کچھ عرصے کے بعد آیا، پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس نے اپنی حاضری کو پیش کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں سے میرے پاس اتنی دولت آ گئی ہے کہ اب مجھے اس کو رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ اس دولت کو، اس مال و زر کو رکھنے کے لیے میرے گھر میں جگہ کم پڑ گئی ہے، مجھے جگہ نہیں ملتی۔ میں نے آپ کے بتایا ہوا عمل، آپ کی بتائی ہوئی تسبیح وہ اس قدر کی ہے، اس قدر کی ہے، اس قدر کی ہے کہ سونے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نواز دیا ہے، اتنا نواز دیا ہے، اتنا نواز دیا ہے کہ اب وہ دولت رکھنے کے لیے میرے پاس جگہ کم پڑ گئی ہے۔ تو بھائی یقین کامل کے ساتھ آپ اس کو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد ایک ایک تسبیح 100 بار پڑھ لیا کریں، بلکہ ہو سکے تو 101 بار پڑھ لیا کریں، اور اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں۔ 7 بار نہ پڑھ سکے تو 5 بار پڑھ لیں، 5 بار بھی نہ پڑھ سکے تو 3 بار پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا مانگا کریں کہ مولا کریم، میں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا عمل، یہ وظیفہ ورد زباں کیا ہے، اے اللہ میرے حالات بدل دے، اپنے غیب کے خزانوں سے میری مدد فرما، مجھے میری اوقات کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ بھی یہ تسبیح کریں ان سب کو فیوز و برکات سے مالا مال فرما، ان سب کو یا اللہ پاک رزق روزی کی پریشانیاں ان کی دور فرما دے، ان کو دین دنیا کی دولت سے نواز دے، دونوں جہاں کی دولت سے مالا مال فرما۔ جس طرح تو نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی کی مشکل کو آسان فرمایا، یا اللہ اس طرح ہماری مشکل کو حل فرما دے۔ یہ تسبیح مبارک سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ الہی اس مبارک تسبیح جو تیرے آقا، تیرے محبوب کے فرمان کے مطابق ہے، یا اللہ پاک اس تسبیح سے میرے گھر کے حالات بھی بدل دے، میری قسمت کے بند تالے کھول دے، میرے رزق کے دروازے کھول دے، میرے اوپر اپنی مہربانیوں کے کرم نوازیوں کے دروازے کھول دے۔ میں کہتا ہوں آپ یہ دعا مانگے، رب تعالیٰ بیڑے پار فرما دے گا، دونوں جہان میں اللہ کامیاب فرما دے گا۔ اس تسبیح کو نماز عصر کے بعد، یہ میں اپنا تجرباتی مشاہدہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مختلف لوگوں نے مجھے اس پر اپنے حالات و واقعات بتائے کہ ہم صبح نماز فجر سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، نماز فجر کے بعد بھی پڑھتے ہیں، نماز عصر کے بعد بھی پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا نواز دیا ہے، اتنا نواز دیا ہے کہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہی۔ جو بھی اس تسبیح کو کرے گا انشاءاللہ میرا پروردگار عالم ان کے حالات کو بدل دے گا۔ آپ آج سے ہی اس عمل کو کریں، اس وظیفے کو کریں، میری طرف سے اجازت ہے۔ کومنٹ میں آپ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، آمین ضرور لکھیں۔ اپنی نیک اور اچھی آراء سے، تجاویز سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور پیر ابو نعمان رضوی سیفی چینل کو ضرور بضرور سبسکرائب کریں۔ اگر پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اسے فارورڈ کریں، اور اس ویڈیو کو کم از کم 10 لوگوں تک ضرور بھیجیں صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ انشاءاللہ تعالی کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا، اس کے تحت آپ دوسروں کا بھلا سوچیں گے، اللہ آپ کا بھلا فرمائے گا۔ میں اس لیے کہتا ہوں، یہ بات بار بار کہتا ہوں، ہر بیان میں کہتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہر بندہ تقریباً
دوسروں کا برا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو اچھا نہیں سمجھتا۔ مسجد کے اندر نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ادھر سلام پھیرا ہے، دوسرے کو دیکھ کے خوشی نہیں ہوئی، غصہ آ گیا ہے، ادھر سلام پھیرا ہے، غصہ آ گیا ہے۔ ایون کہ مسجد کے اندر بعض اوقات لوگ آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں، ایک گھر کے اندر ماں باپ کی اولاد آپس میں ناراض ہو جاتی ہے، بھائی بھائی کے ساتھ ناراض ہے، بہن بہن کے ساتھ ناراض ہے، چچا بھتیجے کے ساتھ، بھتیجا چچا کے ساتھ، ماموں بانجے کے ساتھ، بانجا ماموں کے ساتھ، بہن بہن کے ساتھ، خالہ بھانجوں کے ساتھ، بھانجیوں کے ساتھ، پھوپھیاں بھتیجے بھتیجیوں کے ساتھ، تایا بھتیجے بھتیجوں کے ساتھ، چچا بھتیجے بھتیجوں کے ساتھ۔ اس طرح تو ہمارے حالات ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے محبتیں بانٹنے کی، ہمیں ضرورت ہے آسانیاں بانٹنے کی۔ آئیے آسانیاں بانٹیں، محبتیں بانٹیں، محبتوں کی خوشبوؤں کو بکھیریں، تاکہ ہمارے ارد گرد کے جو ماحول ہے وہ خوبصورت ہو۔ خوبصورت ماحول خوبصورت معاشرے کی عکاسی کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کی اللہ خیر فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کا، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو بری نگاہوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اسلام اور پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر ان کے ساتھ، ان کے دلوں میں اور ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہتر معاملہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے اور ان کی شر انگیزیوں سے ہمارے وطن عزیز پاکستان کو اور اہلیان پاکستان کو اللہ محفوظ فرمائے۔ عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ غیروں کی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔